علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیک نیت انسان ہی اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان میں کامیاب ہوتا ہے۔ حدیث کی کتاب بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی یعنی جلدی بیماری کا شکار انسان، دوسرا اندھا اور تیسرا گنجا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کے پاس انسانی شکل میں ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ پہلے کوڑی شخص کے پاس جاتا ہے، یعنی جو جلد کی بیماری کا شکار ہے اس کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا، اچھا رنگ، اچھی جلد، اچھا چمڑا، اچھی سکن، صاف ستھری، کیونکہ مجھ سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری دور ہو گئی۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم زیادہ پسند کرتے ہو یا کرو گے؟ اس نے کہا اونٹ، یا اس نے کہا گائے۔ راوی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہوا کہ اونٹ کہا یا گائے کہا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی یا گائے دی گئیں اور کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، بال، اور یہ کہ میرا موجودہ عیب ختم ہو جائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کا عیب جاتا رہا اور اس کے سر پر عمدہ بال آ گئے۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال پسند کرو گے؟ اس نے کہا گائے، یا اس نے کہا اونٹ۔ راوی کو شک ہے۔ پھر فرشتے نے اسے حاملہ گائے یا اونٹنی دے دی اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں کیا چیز پسند ہے؟ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھوں کی روشنی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس لوٹا دی۔ پھر فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال تم پسند کرو گے؟ اس نے کہا بکریاں۔ فرشتے نے اسے حاملہ بکریاں دے دیں اور کہا کہ اللہ تمہیں اس میں برکت دے۔ پھر تینوں جانوروں کے بچے پیدا ہوئے، یہاں تک کہ کوڑی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھر گئی، گنجے کی گائے بیل سے اس کی وادی بھر گئی اور اندھے کی بکریوں سے اس کی وادی بھر گئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ اپنی پہلی شکل میں کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ میں نہایت مسکین ہوں، فقیر آدمی ہوں، سفر کا تمام سامان و اسباب ختم ہو چکا ہے، اللہ کے سوا کسی سے حاجت پوری ہونے کی امید نہیں، لیکن میں تم سے اسی ذات کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ مجھے سفر کے لیے ایک اونٹ عطا کر دو اس رب کے نام سے جس نے تجھے
اچھا رنگ دیا، اچھا چمڑا عطا کیا۔ مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ لیکن اس نے فرشتے سے کہا، میرے ذمے تو اور بہت سے حقوق ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ میرے حالات تو بڑے تنگ ہیں، لہٰذا میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اس جواب پر اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے فرشتے نے کہا، غالباً میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ کیا تمہیں کوڑ کی بیماری نہ تھی جس کی وجہ سے لوگ تم سے گھن کھاتے تھے؟ تم ایک فقیر اور قلاش آدمی نہ تھے؟ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا کی۔ اس نے کہا، یہ ساری دولت تو میرے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اپنی پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی وہی درخواست کی اور اس نے بھی وہی کوڑی والا جواب دیا۔ فرشتے نے کہا، اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پر لوٹا دے۔ اس کے بعد فرشتہ اپنی اسی پہلی صورت میں اندھے کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کے تمام سامان ختم ہو چکے ہیں، سوائے اللہ کے کسی سے حاجت پوری ہونے کی توقع نہیں ہے۔ میں تم سے اس ذات کا واسطہ دے کر ایک بکری کا سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ اندھے نے جواب دیا، ہاں، میں واقعی اندھا تھا اور اللہ نے مجھے اپنے فضل سے بینائی عطا فرمائی، اور واقعی میں فقیر و محتاج تھا۔ اللہ نے مجھے مالدار بنایا۔ تم جتنی بکریاں چاہو لے سکتے ہو۔ اللہ کی قسم، جب تم نے اللہ کا واسطہ دیا ہے تو اب جتنا بھی تمہارا جی چاہے لے جاؤ، میں تمہیں ہرگز نہیں روک سکتا۔ فرشتے نے کہا، تم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی اور خوش ہو گیا ہے اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث میں کیا اشارہ کیا گیا ہے کہ غربت اور تنگ دستی کے بعد آسانی کی حالت میں انسان اپنی پہلی حالت کو کبھی نہ بھولے، جس کو کہتے ہیں اپنی اوقات کبھی نہ بھولے، اس کو یاد رکھے۔ اور جب انسان اپنی اوقات یاد رکھے گا تو اس کے دل میں شکر گزاری کا جذبہ جاگے گا، اور اللہ کا وعدہ ہے جو شکر گزاری کرتا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے البتہ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ ہم فوراً ہی اپنی اوقات بھولنے لگتے ہیں اور اللہ کا شکر گزار بننے کی بجائے سرکشی پر اتر آتے ہیں، حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے حقیقی مالک اللہ ہی کی ذات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو دنیا جہاں کی دولتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دے، اور اگر وہ چاہے تو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دے۔ امتحان اللہ کے طرف سے آنے والی آزمائشوں میں، امتحان میں کامیاب بھی وہی انسان ہوتا ہے جس نے اپنی اوقات یاد رکھی ہو۔ جو اپنی اوقات بھول کر سرکش بن گئے وہ دنیا میں بھی تباہی کا شکار ہوئے، اور آخرت تو پھر ان کی تباہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنا مطیع و فرما بردار بنائے رہے، حالات اچھے ہوں، حالات برے ہوں،
ہر قسم کے حالات میں الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی اطاعت و فرما برداری بجا لائیں۔